اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، اب امت مسلمہ یعنی مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم آج فیصلہ کر لو، اور آج میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آج آپ لوگ فیصلہ کر لیں۔ کیا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اور نصارى تهتدوا، یہ جو یہود اور نصارہ عیسائی جو تھے یہ کہتے تھے یہی صحیح راستے پہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نہیں تم غلط کہتے ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یکسو تھے، یعنی وہ ایک ہی اللہ ہی کی طرف تھے، وہ کسی وما کان مشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہاں دو تین چیزیں ہم لوگوں کے لیے واضح ہو گئی کہ ہمیں یہ تمام جتنی فرقہ پرستی ہے، یعنی کیسے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم یہ ہیں، اب یہ تمام چیزیں ہم اس امام کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو یہ تمام چیزیں ختم۔ ایک چیز اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکسو تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی ذات، بس۔ اب ہمارے لیے صرف ایک اللہ اور رسول، اسی کی طرف، انہی کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، انہی کا ہمیں راستہ لینا ہے۔ ہمیں یہ تمام فرقہ بندی، جب تک ہم ان فرقہ بندیوں سے نکلیں گے نہیں، جیسے کہتے ہم وہ ہے قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم یہ ہیں، وہ شافی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک یکسو ہونا پسند ہے، یکسو کہ ایک اللہ اور رسول، ہاں اللہ اور رسول، اور اس کے بعد وقت کا امام، جو اللہ اور وقت کا امام وہی ہوگا جو اپنے اللہ اور رسول کے رنگ میں رنگا ہوگا، وہ وقت کا امام ہوگا۔ اور یہ قیامت تک وقت کے امام آتے رہیں گے۔ تلاش ہمیں خود کرنی ہے، اگر ہمیں ضرورت ہے اس سے، تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ ہمیں سے نظر نہیں آ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب ہمیں ایک زندہ ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر جو اللہ اور رسول کا نائب ہو، وہ نمونے کے طور پر ہمیں چاہیے، تاکہ وہ ہماری روح کا علاج کرے، ہمارے روحانی امراض کا علاج کرے، ہمارے نفسانی امراض کا علاج کرے، اور وہ ہمیں بھی اللہ اور رسول کے راستے کی طرف لے کر جائے، تاکہ ہم بھی یکسو ہو جائیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی بھی راستہ لیا، کوئی بھی وہ لیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا اختلافات ہیں، کس طریقے سے مسجدیں الگ الگ ہیں، سب ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے، تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کو جو بھی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلے گا اور یہ فرقہ پرستی کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ وما کان مشرکین، یعنی وہ مشرک۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہود جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہ نصارہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرک تھے وہ بھی ابراہیم کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اپنے کو یہود کہہ رہا ہے، ایک اپنے کو نصارہ کہہ رہا ہے، ایک اپنے کو مجوسی کہہ رہا ہے، ایک یہ۔ تو اسی طرح ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہم کیوں اب تقسیم ہے ان فرقہ پرستوں میں؟ یہ فرقہ پرستی ہم نے کیوں شروع کیا؟ کیوں ہم نے الگ الگ نام دیے ہیں؟ کیوں الگ الگ ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں؟ کیوں ہم اب کہتے ہیں کہ ہم بریلی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں؟ یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے۔ اگر پسند ہے تو صرف ایک یکسوئی اور اللہ اور رسول کا راستہ، بس۔ اس کے لیے ہمیں ایک امام ڈھونڈنا ہوگا جو ہمیں یہ راستہ صحیح معنوں میں، اور امام وہی ہوگا جو اللہ اور رسول کے رنگ جس نے لے لیے ہوں گے۔ تعویذ گنڈے کرنے والا، دم درود کرنے والا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ وہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہماری روحانی تربیت کرے گا، اخلاقی تربیت کرے گا،
وہ ہوگا اصل ہمارا وقت کا امام اور ہمارا رہنما جو ہمیں اللہ ہی تک لے کے جائے گا۔ تو اگر ہم یہ راستہ اس طریقے سے لیا تو ہم شرک سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے فرقہ پرستیوں میں اور ٹولیوں میں اور اس میں ہم بٹ گئے اور ہم نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کہنا نہیں مان رہا۔ جو بھی اللہ کا کہنا نہیں مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں لے گا، وہ مشرک ہوگا، بھلے اپنے کو مسلمان کہتے رہے، بھلے اپنے کو وہابی کہتے رہے، بھلے اپنے کو دیوبندی کہتے رہے، بھلے اپنے کو سنی کہتے رہے، یہ سب غلط ہے۔ یہاں اس چیز سے واضح ہو گیا۔ تو اب اس گروپ میں جو لوگ شامل ہیں ان لوگوں کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے دماغوں کی تختیوں کو، اپنے دلوں کی تختیوں کو صاف کر کے صرف اللہ اور رسول یکسوئی کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے اور کسی طرف نہیں دینا۔ کہیں بھی اگر کوئی اختلاف آ جائے، اختلاف آئے گا، اختلاف آ جائے، وہ اختلاف کے لیے اس کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور رسول کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے مرشد، اپنے وقت کے امام کے پاس جانا ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اصل چیز ہے نیت، اصل چیز ہے طلب اور جستجو۔ ہماری نیت اللہ ہونا چاہیے، جستجو اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور مقصد زندگی اللہ کو پانا ہونا چاہیے، تو ہم اس سیدھے راستے پر چلیں گے۔ جب ہم بچ سکیں گے قبر کے عذاب سے، جب ہم بچ سکیں گے دوزخ سے، جب ہم بچ سکیں گے اس دوزخ کے گڑھے سے۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور صاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہو، کس طریقے سے تم کہو، زندگی کیسے کس درجے پہ گزارو۔ اللہ کہتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ اللہ کہتا ہے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اس کتاب پر، اس رسول پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رسول کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اللہ کہتا ہے ان تمام پر، یہ تمام پیغمبر ایک ہی ہے، میسیج ایک ہی ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہی کی کتاب لے کے آئے ہیں۔ قرآن آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی اللہ کا پیغام ہے جو تمام یہ لائے۔ اور اس کے علاوہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور پیغمبروں کے نام بھیجتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے علاوہ جتنے بھی چین میں آئے، کہیں بھی جو بھی پیغمبر آئے، 1,44,000 سے زیادہ پیغمبر آئے، بعض کے نام قرآن میں ہے، بعض کے نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے نبی آئے، ان سب میں لا نفرق بین احد منہم، اس میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ میرا نبی ہے، نہیں، یہ سارے نبی اللہ کے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، آخری سب سے آخری اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا۔ اب ہمیں فالو کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان تمام نبیوں نے جو فالو کیا وہ قرآن میں ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہی ہمیں حکم ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، صرف اللہ ہی کے آگے گردن جھکانی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم وہ ایسے ہی ایمان لائے جیسے وہ اور ایمان لائے۔ کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ جس طریقے سے وہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طریقے سے ایمان لانے کو کہا ہے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے ایمان نہیں لائے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ کہتا ہے تو پھر تم لوگ انتہائی بد نصیب ہو اللہ تعالیٰ، اور ضد اور ہر درمی ہے تمہاری۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قیامت تک جو اللہ کے رہنما آئیں گے، اللہ کے امام آئیں گے، ان کو بھی تسلی دے رہا ہے، کیونکہ یہ لڑائی تو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ ضدی، یہ منافق اور یہ مشرک اور یہ یہود اور یہ مختلف نظریات یہ قیامت تک رہیں گے، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ فائدے، یہ تمام چیزیں فائدے کی ہیں، کوئی چیز نقصان کی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا راستہ، اپنا نظریہ صحیح کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنا راستہ، اپنا نظریہ، اپنی نیت صحیح کر لیں گے تو یہ تمام راستے ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے، لیکن ہم ان کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے کافی ہوں۔
تو جیسے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے بھی کافی ہے. ہمیں کسی سے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی فرقے سے کسی اس سے ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنا راستہ لینا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اوپر کی آیتوں میں کہہ دیا کہ وہ جو پچھلی امتیں تھیں وہ تو چلی گئی، انہوں نے جو کیا وہ چلی گئی، اب تو تم اپنا کرو گے، میں تم سے ان کے بارے نہیں پوچھوں گا. اسی طرح ہر انسان کا قیامت تک کے لیے ہم اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہے. اب میں دوسرے کو دیکھ کے اپنے نظریے کو چینج کر دوں، اپنے راستے کو چینج کر دوں، یا دنیا کو دیکھتے ہوئے میں دنیا کے راستے پہ دنیا کو لے لوں، تو غلطی کس کی ہے؟ میری ہے. لیکن جو اس راستے کو لے لیں گے اللہ کو پانے کا، کیونکہ انسان کا مقصد صرف اللہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا مقصد صرف میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب تمہیں ساری زندگی مجھے جاننے کے لیے، مجھے پہچاننے کے لیے، میرے رنگ میں رہنے کے لیے زندگی گزارنی ہے تمہیں، نہ کہ تمہیں دنیا کے پیچھے پڑنا ہے. دنیا تو میں نے تمہاری لکھ دی ہے، جو تمہیں میں نے لکھ دیا ہے وہ سب اچھا ہے، سب بہتر ہے، کوئی وہ نہیں ہے. جب تم مجھے لے لو گے، مجھ سے کنیکشن ہو جائے گا، مجھ سے تعلق تمہارا جڑ جائے گا، میرے رنگ میں لے لو گے، تو جو تمہیں لوگوں خراب دنیا تمہیں جو لگتی تھی، جب تم نے لے لیا وہی خراب دنیا تمہارے لیے اچھی لگنے لگے گی، اس لیے کہ تم چینج ہو گئے. ہمیں اپنے کو چینج کرنا ہے، اپنے کو بدلنا ہے. کیوں؟ وہ سمیع العلیم، اللہ تو میں سن رہا ہے مجھے، اور وہ جانتا بھی ہے مجھے کہ میری نیت کیا ہے، میں کس مقصد کے لیے قرآن کو سن رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں درس میں شامل ہو رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں ذکر میں شامل ہو رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں دنیا کو استعمال کر رہی ہوں، کس مقصد کے لیے میں اپنے ہاتھ پیر اپنی طاقتوں کو استعمال کر رہی ہوں. سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور سب وہ دیکھ رہا ہے. تو جب سب دیکھ رہا ہے تو اگر ہم اللہ کی مرضی، اس کائنات میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے، میری زندگی میں اللہ کی مرضی چل رہی ہے، تو سب سے آسان ترین راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی چھوڑ دوں. جب میں اپنی مرضی چھوڑ دوں گی، اللہ کی مرضی لے لوں گی، تو میرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور میں آہستہ آہستہ اللہ کے رنگ میں رکھ جاؤں. تو جو اللہ کا ہو گیا، اس سے دنیا کی کون سی نعمت باقی رہ جاتی ہے؟ اس سے آخرت کی کون سی نعمت باقی رہ جائے گی؟ تو ہمیں عقل کو استعمال کرنا ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اس لیے ہے کہ اس عقل کے ذریعے مجھے پہچانو، میرے رنگ لو، میرے محبوب کے رنگ لو. تو اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. ہر ایک کو جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ صبغت اللہ کہہ رہا ہے میرے رنگ لے لو. اب یہ دیکھیں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دنیا کو لے لو، یہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ، دنیا کی آسائشوں کے ان چیزوں کو. اللہ کہہ رہا ہے میرے رنگ لے لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یہاں ہے کہاں؟ ہمارے سامنے ہے کہاں؟ تو اگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے سامنے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے اپنے اوپر دنیا کے رنگ چڑھا لی ہیں. جس دن میں اپنے اللہ کا کہنا ماننے لگوں گی، اللہ کا رنگ چڑھا لوں گی، مجھے اللہ نظر آنے لگے گا، مجھے اللہ فیل ہونے لگے گا. مجھے اللہ کے رنگ لینے ہیں، اور اللہ کے رنگ کیا ہیں؟ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. یہ اللہ کے رنگ ہے، مشکل نہیں ہے. قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے بہتر رنگ ہے. بس اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کو پوچھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ